اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا کہارو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، کیا اس کی برکات حاصل ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ سے ذکر کروں گی، تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کے دن میں 24 گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب مومن بندے کی فریاد کو سن لیا جاتا ہے۔ تو میری تمام سبسکرائبر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاؤں کو کمنٹ میں ضرور لکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان آپ کے اس کمنٹ کو پڑھے اور اللہ کریم اس دعا کے بدلہ میں آمین کے ذریعہ سے آپ کی دعا کو قبول فرما لیں۔ تو تمام میرے جو سننے والے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ میں اپنی تمام دعاؤں کو ضرور لکھیں۔ اور اس کے علاوہ آج کا جو عمل جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے، جمعہ کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو دن ہے جمعۃ المبارک کا، اس کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو آسمان پر جو ہے اس کو یوم نور کہا جاتا ہے، اور اس دن کو اتنا ہی خوبصورت جانا جاتا ہے جتنا کہ یہ دن جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے خوبصورت ہے۔ اس کو دنوں کا سردار قرار دیا، اور رمضان المبارک کا جو جمعۃ المبارک ہے اس میں اللہ کریم کی خاص رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں گی اگر آپ اس کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے گزارنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا اور اللہ کریم کی یاد میں اپنے دن کو گزارنا، یہی ہر مومن بندے کا مقصد اول ہونا چاہیے، کیونکہ غافل رہنے سے بہتر ہے کہ زبان کو اللہ کی یاد میں تر کر لیا جائے۔ دیکھیں، جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تب ہی وہ اللہ کی ذکر کی طرف مشغول ہوتا ہے، جبکہ ہمیں ہر وقت اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی یاد دلانے کے لیے کسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم جانتے ہیں کہ ہم وہ بندے ہیں جو اللہ کریم کو تب یاد کرتے ہیں جب ہم پر کوئی پریشانی یا کوئی ایسا وقت آتا ہے۔ تو ہر وقت اگر آپ اللہ کی یاد میں رہیں گے اور اللہ کریم کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی غم یا فکر نہیں آئے گا۔ تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کو 5 چیزوں کا غم ضرور ہونا چاہیے، کہ 5 چیزوں کی آپ کو فکر ضرور رہنی چاہیے، کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی فکر رکھیں کہ اس کو کرنا تو یقینی ہے مگر معافی کا کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہر وقت فکر رہنی چاہیے کہ جو مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں اللہ کریم میں اس پر معافی طلب کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کون سا وقت انسان کا آخری وقت ہے، اور جو نیکیاں کتنی ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان کے مقبول ہونے کا یقین آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کر لی ہے تو آپ کہیں جی میں تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو کمتر جاننا شروع کر دیں، تو یہ بھی اپنی زندگی سے ضرور نکالیں۔ اور اگر آپ کو اپنی گزشتہ زندگی کا علم ہے کہ کیسے گزاری ہے تو آپ کو باقی کا بھی پتہ رکھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے اوقات انشاءاللہ میں اللہ کی یاد میں گزاروں گا اور اچھے طریقے سے گزاروں گا۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ 2 ٹھکانے بنائے ہیں، مگر کیا معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے، تو اس لیے ہر وقت اچھے اعمال کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پوری زندگی انسان کی اچھی گزرتی ہے لیکن لاسٹ ٹائم پر آ کر وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کریم اس سے وہ توفیق چھین لیتی ہیں جو اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، پر جس شخص کو عمر بھر یہ 5 فکریں لگ گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بیڑے پار ہو جانے ہیں، اور اس کو کسی بھی قسم کے غم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس انسان کو مال کی کوئی حسرت نہیں رہتی، اس انسان کو سستی اور کاہلی نہیں اس میں آتی۔ اللہ کریم اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق دیتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں اگر کوئی ان 5 چیزوں کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ اللہ کریم کے نام یا کہارو کے حوالے سے، سب سے پہلے تو
तकरीबन हर लोग जो है वो ये समझते हैं कि कहारू का मतलब है कहर ढाने वाला, नाउज़ बिल्ला, जबकि इसका मतलब है सबको काबू में रखने वाला, वो जात जो सब पर गालिब हो और इसके गलबा को कोई ताकत ना रोक सके। और अल्लाह करीम ही वो जात है जो सबको काबू में रखने वाले हैं और सबको गालिब, सबसे सब पर गालिब हैं, और अल्लाह करीम के गलबा को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसको कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी की मदद करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह करीम की इस मदद को रोक सके, और अगर अल्लाह करीम किसी को तन्हा छोड़ दे तो कौन है जो उस इंसान को कोई मदद पहुंचा सके। तो मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा रखे। तो आपको अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा होना चाहिए कि मैं जो अमल कर रहा हूँ, जो वजीफा कर रहा हूँ, जो जिक्र कर रहा हूँ, जो आयत पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं अमल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसका मुझे फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जब ये यकीन आपके दिल में आएगा, अल्लाह करीम पर भरोसा आपके दिल में आएगा, तो आपके बेड़े इंशाल्लाह पार हो जाने हैं। आपने या कहारू को जुमा के दिन में किसी भी हाजत के हवाले से है, किसी मसला के हवाले से है, गनी होने के हवाले से है, दुश्मनों के हवाले से है, अल्लाह की अजमत को दिल में डालने के हवाले से है, दुनिया के किसी भी मामला के हवाले से है, खात्मा बिल खैर के हवाले से है, अमन अमान रखने के हवाले से है, किसी भी मुश्किल के हवाले से, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको 100 मरतबा पढ़ना है। और किस तरह से पढ़ना है? जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में इसको पढ़ सकते हैं, अगर जो औरतें हैं वो घर में इसको पढ़ सकती हैं। और आपने क्या करना है कि आपने खुले आसमान के नीचे, अगर कई लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, खुला आसमान नहीं है, तो वहां पर जहां से आपको आसमान नजर आए, आपने या कहारू की एक तस्बीह करनी है बावजू हालत में, और अल्लाह करीम की जात को मुतवज्जे रखते हुए और आसमान की तरफ निगाह बुलंद करते हुए, ऐसी जगह पर जहां से आपको आसमान नजर आए। मर्द हजरात अगर घर में कर लें तो बेहतर है, नहीं तो मस्जिद में बेहतरीन है अगर वो मस्जिद में इस अमल को करें। कोई भी हाजत है, कोई भी मसला है, इंशाअल्लाह ताला आप इसको सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा करें। और इस चीज को, जिस मकसद के लिए आप करें, इस चीज को अपने दिल में आपने रखना है कि मेरा अल्लाह सबको काबू रखने वाला है, ख्वाह वो मेरा दुश्मन है, मेरे मसाइल हैं, मेरी परेशानियां हैं, मेरे जो भी मसाइल हैं, अल्लाह करीम उससे मुझे निकालने वाले हैं। और इंशाअल्लाह जो भी इस अमल को करेगा, अल्लाह ताला उसको अमान अता फरमाएंगे, उसके गुनाहों को बख्शेंगे, और अल्लाह ताला उसके जो भी, क्योंकि उसने अल्लाह की जात पर ऐसा यकीन रखा है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसकी हर परेशानी को हल फरमा देंगे। तो आपने ये अमल जरूर करना है। और इसके अलावा जो 5 चीजें मैंने आपसे जिक्र की हैं, उसको भी अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें कि इंशाल्लाह ताला मैं इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी में लाऊंगा। अगर आप अपनी इन 5 चीजों को जिंदगी में लाते हैं तो आपकी जिंदगी से परेशानियां अल्लाह करीम के हुक्म से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ असूल बनाए हैं जिंदगी के। जब उन असूलों के मुताबिक जिया जाता है तो आपकी जिंदगी से परेशानियां, गम, मुश्किलात खत्म हो जाती हैं। तो आपने जरूर अपने ऊपर गौर और तवज्जो करनी है और इन मुश्किलात को निकालने के लिए इन पर अमल पैरा होना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। आखिरुद्दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।